آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ شخص تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے سیر کراتا رہا، کبھی آپ کی فرمائش پر وہ اپنی محنت کی کمائی سے مٹھائی اور کھلونے لا کر دیتا رہا۔ آپ کا ناسمجھی کا دور تھا اور وہ بے لوث ہو کر اپنی تمام تر سمجھ آپ کو پالنے میں صرف کرتا رہا۔ اپنی جوانی کے خوبصورت دنوں میں وہ تمام دوست احباب کو چھوڑ کر آپ کے لیے شام کو کام سے سیدھا گھر لوٹتا، کبھی آپ کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے کسی رشتہ دار سے ادھار لیتا اور کبھی آپ کی دوائی لانے کے لیے اپنے افسر سے وقت سے پہلے تنخواہ کا تقاضا کرتا۔ آپ کی پیدائش پر اس شخص نے مٹھائی بانٹی کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کو وہ دن کہاں یاد ہوگا جب آپ کی زبان سے پہلی بار ابو نکلا ہوگا اور وہ شخص خوشی سے دیوانہ ہو کر سب کو یہ بتاتا رہا ہوگا کہ میرے بچے نے مجھے آج پہلی بار ابو کہا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ شخص آپ کے کپڑے بازار سے خریدتا رہا اور کبھی خود بھوکا رہا، لیکن آپ کا پیٹ ضرور بھر دیتا تھا۔ آپ کو کیا علم تھا کہ اس کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کے پاس ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں میں فہیم صاحب کو کہتا چلا جا رہا تھا، حالانکہ مجھے پہلے ہی یہ شک تھا کہ وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ تمام باتوں کو نظر انداز کرنے کے انداز میں سنتے رہے، کبھی میز پر پڑی پینسل کو گھماتے، کبھی موبائل کے میسج چیک کرتے، لیکن یہ سب کچھ بتانا میرا فرض تھا۔ فہیم صاحب کے بچے میرے شاگرد ہیں، اس لیے وہ اکثر اپنا حال دل بیان کرنے آ جاتے ہیں۔ فہیم صاحب خود بھی ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور آج کل ایک پرائیویٹ ادارے میں مینیجر ہیں، لیکن آج ان کا اس حوالے سے نقطہ نظر سن کر مجھے ان کی تعلیمی قابلیت اور بڑے عہدے پر حیرت ہو رہی تھی۔ موصوف کے مطابق ان کے والد صاحب پاگل ہو چکے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم اب بھی ان کو کبھی روک ٹوک کرتے ہیں اور کبھی نصیحتیں سنانے لگتے ہیں۔ جب میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آخر وہ آپ کے والد صاحب ہیں، تو فہیم صاحب زوردار انداز میں بولے کہ فرق کیوں نہیں پڑتا، اب میں بیوی بچے والا ہوں، میرے بچوں کے سامنے وہ میری بے عزتی کر دیتے ہیں، میں ایک بڑی کمپنی کا آفیسر ہوں، کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں نے کہا فہیم صاحب آپ اپنے بچوں کے ابو ہیں، لیکن آپ کو ڈانٹنے والے تو آپ کے اپنے ابو ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ فہیم صاحب کے انداز میں اعلیٰ تعلیم کا غرور اور والد کے لیے نفرت بھری پڑی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک سوال کا جواب پتا چلا جو فہیم صاحب عرصے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بچے بہت بدتمیز اور بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج وجہ صاف ظاہر تھی کہ فہیم صاحب خود اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی اولاد کہاں مؤدب ہوگی۔ انسان فطرتاً بہت عجیب ہے، جب کوئی چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، ذرا وہ چھن جائے تو ماتم شروع کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہو کہ جن پر کل ماتم کرنا ہے آج ان کی قدر کی جائے۔ جان لیجئے کہ دنیا کا کوئی شخص عظمت نہیں پا سکتا اگر اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو۔ والدین کم عقل اور کم علم بھی ہوں تب بھی ان کا رتبہ بڑا ہے۔ والدین کروڑوں اربوں سے بڑا سرمایہ ہیں۔ اگر آپ کو ان کی قدر نہیں ہے تو گھر سے نکلیں اور ان سے ذرا پوچھئے جو والدین سے محروم ہیں، جن کو باپ کی شفقت نہیں ملی، جنہیں ماں کی گود کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی، وہ کس طرح ہاتھ ملتے رہ گئے اور والدین چلے گئے۔ آج دنیا جہاں کی دولت اور زمانے کے سکھ بھی ان کو چین اور قرار نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی اصل دولت ان سے بہت دور ہے۔ آج وہ کس کو اپنی خوشیاں دکھائیں؟ خوشیاں دوبالا کرنے والے تو بہت دور چلے گئے، اب خوشیاں کس کام کی؟ والدین کے لیے بڑھاپے میں مضبوط چھڑی سے بہتر سہارا جوان بیٹے کا کندھا ہے۔ اگر خود لا علمی اور بے بسی کی زندگی گزارنے والے والدین تمہیں علم کی دولت اور طاقت دے گئے ہیں تو تم پر ان کا ادب واجب ہے۔ اس کی آخرت کیا سنورے گی جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں؟ والدین آپ کے مالک ہیں، آپ کے گھر کے بھی مالک ہیں اور آپ کے مال و دولت کے بھی مالک۔ ہم اپنے والدین کا مال ہیں، اس لیے مالک سے بے ادبی کیسی؟ والدین کا ادب صرف فرض سمجھ کر نہ کیجیے، ان کو دل سے عزت دیجیے، ان کی خدمت کیجیے۔ یہ ولی ساز ہستیاں ہیں، ان کی دعائیں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ والدین کا علم یونیورسٹی اور کالج سے حاصل شدہ نہ صحیح، لیکن ان کا تجربہ کسی یونیورسٹی
ڈگری اور کالج کی تعلیم سے کم بھی نہیں، ان کی باتیں بھی انمول موتیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ صرف ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جوہر شناس نہیں ہوتے۔ بڑھاپا شعور کی پختگی کا نام ہی تو ہے۔ جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، لیکن ہم صرف اسے بوڑھا سمجھتے ہیں اور بڑھاپے کو ہم ایک بیماری اور عذاب خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت اپنے گرد میلہ لگانے کا ہوتا ہے، ان پھلوں کو بانٹنے کا جو ہم نے زندگی میں اکٹھے کیے، ان یادوں کو دہرانے کا جو ہمارے لیے سرمائے سے کم نہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد مؤدب ہو؟ صرف تقاضا کرنے سے بچے آپ کا ادب نہیں کریں گے، آپ اپنے والدین کا ادب کرنا شروع کیجئے، آپ کے بچے آپ کا ادب کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔